Ya Ali Madad. Al-Wise, Rai Aboli Missionary, Wise number 802. 9th of December, year 2005, my wise in Aminabad, Karachi. یالی مدد سات برس کے بعد تیس جماعت میں آیا بلا ہو گیا. امین آباد کی جماعت میں ہمیشہ یاد کرتا رہا ہوں. میری زندگی میں لمبے سے لمبی وارث کبھی ہوئی ہے تو وہ یہاں امین آباد میں ہوئی. 74 میں آواز شامیانہ تھا. 4.5 گھنٹے کی آواز حضرت امام آپ کو دینا دنیا میں سچی آواز آپ کا ایمان مضبوط کرے گا. علی فرمایا کہ ایمان کے 3 حصے ہیں. یہ 3 چیزیں اگر کم ہیں تو ایمان کمزور ہے. شرم ایمان کی تہائی ہے. تہائی کہتے ہیں 1/3. وفاداری تہائی اور تہائی سخاوت جانو. پہ ایمان بیٹھا ٹھور. مولانا حاضر امام استدلال شرم ایمان کی تہائی ہے. ہمارے جتنے بھی جنان ہیں یہ ہمارے کلام ہیں، ان کے اندر لفظوں کے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں. محض ترجمہ کافی نہیں. سمجھنے کے لیے ان حقیقتوں کو جاننا چاہیے. شرم کیا ہے؟ ہم عام طور پہ بچوں کو عورتوں کو شرماتے دیکھتے ہیں. یہ فطرتی تقاضا ہے. شرم کہتے ہیں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے. شرم کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس چیز سے بچا جائے کہ جو چیز مجھے بے عزت کر دے، بے آبرو کر دے. رسول پاک فرماتے ہیں اللہ سے شرم کرو. وہ کیا شرم ہے؟ اللہ سے شرم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا منہ ڈھانک لیں میں شرم میں، یہ نہیں. اللہ سے شرم کرو.
ماں باپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی موجودگی میں مولانا سلطان محمد شہزاد فرماتے ہیں کوئی بچہ کوئی برا کام نہیں کرے گا، بزرگوں کی شرم ہوتی ہے، ماں باپ کی شرم ہوتی ہے، سوسائٹی کی شرم ہوتی ہے، اللہ کی بھی شرم ہے۔ گناہ کرتے وقت ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ شرم ہے، میں گناہ نہ کروں کیونکہ مجھے مولا دیکھ رہا ہے۔ شرم ایمان کی تہائی ہے، وفاداری تہائی اور وفاداری کا مطلب کہ اس سے کیے ہوئے وعدے کو میں توڑنا، ہر حالت کے اندر میرا وعدہ میرا پرومس قائم رہے۔ وفاداری اس کو کہتے ہیں کہ مالک ظاہر میں حاضر نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے مالک کی کوئی ایسی خرابی نہیں کرتے کہ جس سے اس کے اور میرے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی ہے، اس نے کسی آدمی کو اپنے دکان پہ آفس میں نوکر رکھا ہے اور اس کو اس بات کی پاور دی ہے کہ وہ کیش پیسے لینے دینے، اور اب وہ آدمی یہ دیکھ کے میرا سیٹ جو ہے بہت ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اور اپنے اس رقم کے اندر کچھ تھوڑی سی بددیانتی کرے تو یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے۔ اے مومنو، یہ بیعت جو ہے یہ وفاداری کا ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ہم انگلش میں بولتے ہیں irrevocable promise، وہ وعدہ کہ کسی بھی حالت میں ٹوٹے نہ، اس کو ہم کہتے ہیں بیعت۔ اور ہم نے حضرت امام کی بیعت کرتے وقت اپنے مذہب اپنے طریقے کے حساب سے ہم نے مولا کو کہا ہے کہ یا مولا، میرا تن یعنی میرا جو بدن ہے تیری نوکری میں تیری خدمت میں ہر وقت تیار رہے گا، میرا من میرے خیالات جو کچھ بھی ہیں وہ تیرے فرمان برداری کے درمیان حاضر موجود رہیں گے، اور میرا دھن یعنی میری جو کمائی ہے میری ملکت ہے وہ تیرے حضور میں تیار ہے ہر وقت قربان کرنے کے لیے۔ یعنی ہم نے 3 چیزوں کی قربانی کا وعدہ کیا ہے، بدنی قربانی، خیالوں کی قربانی اور اپنے مال کی قربانی۔ قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو، جگہ جگہ اللہ اس چیز کو یاد کراتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ زُلْفًا مِّنَ اللَّیْلِ، دن کے دونوں کناروں کے اوپر اور ایک پہر رات گزر جائے، اپنی عبادت کو، نماز کو، دعا کو قائم کرو۔ فرمایا خدا کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، تحقیق جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، برباد کرتی ہیں۔ نیکی یہ ہے کہ آپ نے بینک میں ڈپازٹ کیا اور وہاں پہلے سے قرضہ موجود ہے، مگر یہ ڈپازٹ پڑنے سے وہ قرضہ مٹ جاتا ہے۔ نیکی اور بدی یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو ہر اسماعیلی کو جاننا چاہیے۔ نیکی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، ہم ہر روز مانگتے ہیں 3 دفعہ، دعائے نیت خیر،
نیکی کی نیت کی دعا مانگو. خدا کہتا ہے کہ شیطان سے بچو، وہ شریر ہے، شر کرتا ہے. ہماری پرانی دعا تھی کہ صدر الدین ماں باپ نے لکھی ہوئی تھی، اور پھر شہاب الدین شاہ نے، امام سلطان محمد شاہ نے اس میں تھوڑا فرق کیا تھا. اس میں ایک بڑی اچھی دعا تھی، وہ دعا میں روز مانگا کرتا. دعا مانگو نیت خیر جی، کچھی زبان تھی، کنڈی کچھی اور سندھی مکس تھی. دعا مانگو نیت خیر جی، الہی تو خیر کریے، عاقبت جو خیر کریے، ہت ماند خیر کریے. ہت یعنی ابھی، ماند یعنی فیوچر میں. دین و دنیا میں خیر کریے. 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے. دن رات کے 8 پہر ہوتے ہیں، ایک پہر 3 گھنٹے کا، تو 24 گھنٹے میں 8 پہر ہوتے ہیں. 8 پہر، اور ہر پہر کے اندر 8 گھڑیاں ہوتی ہیں. ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر 64 گھڑیاں ہوتی ہیں. کس ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کی ہیں. واقع گھاٹے تیرے بندوں میں سے وہ کہ جو راستے پہ چل رہے ہیں، گھاٹے یعنی اپنے گھروں میں، اپنے اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں. واقع گھاٹے راہ مسافری ہیں، وہ لوگ کے جو مسافر ہیں، دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں گئے ہیں. راہیاں درگاہیں ہیں، اے مولا وہ لوگ کے جو تیری کام کے لیے جیسے کہ دائی اور مشنری ہیں، باہر دوسرے ملکوں میں گھوم رہے ہیں. اور درگاہیں اس کو کہتے ہیں کہ جو حاضر امام کے حضور میں اس کی آفس میں کام کاج کرتے ہیں. یہ مفتی کامریا بیٹھے ہیں، یہ درگاہیں ہیں. دائی اور مشنریز جو ہیں وہ راہی ہیں، پنجے بھائی ہیں. اور وہ لوگ کے جو جماعت کے اندر ملتے رہتے ہیں، تیری یاد میں مجلسیں بناتے ہیں، عشق داری ہیں، جو تیرے سے محبت رکھتے ہیں. کیسی اچھی دعا. عشق داری ہے جملہ جماعت جو خیر کر جائے. جملہ جماعت ساری دنیا کی جماعت جو ہے اس کو جملہ جماعت کہتے ہیں. جملہ جماعت جو خیر کری ہے، آل نبی اولاد علی جو خیر کرتے ہیں. امام کے سوا امام کے گھر میں جو ان کے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، وہ آل رسول ہیں. ان کے لیے بھی ہم دعا مانگتے ہیں. آل نبی اولاد علی جو خیر کری ہے. یا علی رکھیں ظالم کے ظلم کرنا. اے مولا ظلم کرنے والوں سے ہمیں بچانا. یا علی رکھیں شر شیطان کرنا. اے مولا شیطان کے شر سے دور رکھنا. یا علی رکھی کہ نہیں کرنا جنہیں کہ تجھے سمجھانا ہے، جو تجھے نہیں جانتے ان کو دور رکھنا. کیسی اچھی دعا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یاد کر لوں. دعا مانگو نیت خیر، الہی تو خیر کریے، عاقبت جو خیر کریے، ہتمان خیر کریے. 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاری ہیں. واقع گھاٹے راہ مسافری ہیں، راہیاں درگاہیں، پنجے بھائیں، عشق داری ہیں، جملہ جماعت جو خیر کریے. آل نبی اولاد علی جو خیر کریے. یاری رکھی ظالم جو ظلم کرنا. یاری رکھی شر شیطان کرنا. یاری رکھی کنی کرنا جنہیں کہ تجھے سمجھانا ہے. اے مومنو، مذہب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے. مذہب کیوں آیا دنیا میں؟
خدا تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے وزن کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے عورتیں کھانا پکاتی ہیں، تھوڑا سا چمچے میں لے کے چوس لیتی ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتی ہیں کہ برابر ہے، نمک زیادہ نہیں، مرچیں زیادہ نہیں۔ اس طرح سے خدا نے اپنی مخلوقات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے شیطان بنایا، اور شیطان بنایا تو ہمیں اس بات کے لیے تلقین بھی کی اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کی معرفت سے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے کہنے اور میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، شیطان کی بات نہ سننا۔ یہ خدا تعالیٰ کا راستہ جو نبی لے کے آئے، نبیوں نے جو کہا وہ خدا کا راستہ ہے۔ اے دیندارو، اللہ کہتا ہے ایسی کوئی قوم نہیں ہے کہ جس میں میں نے اپنے گائیڈ یعنی ان کو رہنمائی کرنے والے نہیں بھیجے، یعنی نبی نہیں بھیجے، ایسی کوئی قوم نہیں ہے۔ ہر قوم کے اندر ایک ہادی ہوتا ہے، ہدایت کرنے والا۔ کل قوم ہاد۔ تو اس طرح سے وفاداری جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ بیٹھ کر کے پرومس دے کے توڑنا یہ بے ایمانی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کبھی کبھی میں وعظوں کے اندر اس قسم کے واقعات کہتا رہتا ہوں۔ رسول اکرم صبح کی نماز پڑھ کے حضور باہر آئے، کچھ لوگ سلام کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، کرتے کرتے ایک آدمی آ کر کہتے ہیں نبی مجھے آپ کے ساتھ سخت کام ہے، ضروری، آپ ادھر کھڑے رہو، میں دروازہ کھول کے آؤں تاکہ بچے باہر نکل سکیں۔ حضور کھڑے تھے، مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ گھر گیا، دروازہ کھولا تو چھوٹے بچے جاگے ہوئے تھے، وہ لپٹ گئے، پاؤں پکڑ دیے، گھر پہ بیٹھا باتیں چیتیں کرتے رہا، بھول گیا کہ رسول اکرم کو رستے میں چھوڑا ہے۔ یوں کرتے کرتے باہر نکلا اور اپنے کھیتوں پہ چلا گیا۔ سورج اوپر جا رہا ہے، 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب ہو گئے۔ ایک آدمی جو صبح اس بات کا شاہد تھا وہ ادھر سے نکلا تو کہتے ہیں یا نبی آپ ابھی تک کھڑے ہیں؟ فرمایا کیا کروں، میں نے وعدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں یا نبی وہ تو اپنے کھیتوں پہ چلا گیا، آپ حضور ٹھہرو میں بھی جاتا ہوں۔ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اس کے کھیتوں پہ گیا۔ ہو بیوقوف، رسول اکرم ادھر ابھی تک تیرا انتظار کر دے۔ وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگا کہ میرے سے بھول ہو گئی، بھاگا بھاگا آیا، پاؤں پہ گرا، یا نبی مجھے معاف کیجیے۔ دو جہان کے اس نور نے کیا کہا؟ ایک ہی چیز کی، وعدہ نبھانا ایمان کی نشانی ہے۔ وعدہ نبھانا ایمان کی نشانی ہے۔ وہ وعدہ پیسے کا ہوگے، عورت کے ساتھ شادی کا ہوگے، مرد کے ساتھ شادی کا ہوگے، کسی بھی طریقے سے اپنی زبان کو کبھی مت کاٹو، یعنی وعدہ کیا ہوا کبھی توڑو مت، وہ بے ایمانی ہے۔ وعدے کے اوپر تو جانیں دے دی گئی۔ سنو، وعدہ وعدہ وعدہ۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا خلافت کا۔ لڑائی کے درمیان دو جنے لڑ پڑے، ایک نے ایک کو مار ڈالا۔ اب یا تو قصاص لے یا خود پھانسی پہ جاوے، اور قصاص کے لیے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ پیسہ جمع کر کے دیتے ہیں۔ جو گزر گیا تھا اس کے فیملی والوں نے قصاص قبول نہیں کیا، سر کا بدلہ سر۔ خلیفہ کو کہتا ہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے 3 دن کی مہلت دو کہ میں گھر جا کے جو کچھ بھی میری وراثت ہے
میں سب وہ بانٹ کے میں واپس آ جاؤں. خلیفہ عمر کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، سوا کہ تو ایسا کوئی ضامن دے کہ تو جو نہ آوے تو تیرے بدلے وہ مرنے کو تیار ہو گئے، تو ایسا ضامن چاہیے. ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہتے یا حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے بھول ضرور کی ہے، مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے وہ مہلت چاہیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. گروپ میں لوگ کھڑے تھے، اس میں سے ایک آدمی باہر آیا، کہتا کہ یا حضرت میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے تو سمجھتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہ ہاں یہ اگر نہیں آ گیا تو میں مر جاؤں گا. اچھا، اس کو چھوڑ دیا. سپاہیوں کو کہا اس کو پکڑ لو. تیسرا دن ہوا، دوپہر سے پہلے آنے کی بات تھی. آدمی باہر کھڑے ہیں مدینے کے باہر. کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ دور سے مٹی اڑتی نظر آئے. سورج نیچے جا رہا ہے آہستہ آہستہ، ابھی تک بھی وقت ہے. خلیفہ نے کہا میں مغرب تک راہ دیکھوں گا. مغرب ہوئی، وہ نہیں آیا، اور یہ آدمی چپ رہا. این آخری وقت خلیفہ نے کہا اس کو رکھ لو، تیاری کرو. جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا. دور سے مٹی نظر آئی. اس نے کہا ٹھہرو. وہ آدمی واپس آیا. جب وہ آدمی واپس آیا ہانپتے ہانپتے، یا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ذرا سی دیر ہو گئی. اس آدمی کا شکریہ کیا، اس کی جان بچ گئی. خلیفہ نے یہ ہمت دیکھ کے گورنمنٹ کی طرف سے قصاص دے دیا اور اس کو چھوڑ دیا. میں نے یہ بات اس لیے سنائی کہ ایسے لوگ تھے مدینے کے اندر. علی نبی کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ پرومس کرتے تھے، زندگی دینے کے لیے تیار تھے. اس چیز کا نام ہے وعدہ. ہم نے اپنے مالک کی، اپنے مولا کی، اپنے امام کی ہم نے بیعت کی ہے. تن من دھن بول تو ہوگی من ہے جی، تن من دھن گر نے ارپن کیجے. کیا ہے؟ بولو. ایمان 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 اب تو تن من دھن ہم نے اپنے ایمان کے لیے مولا کے قدموں میں رکھا ہے. انسانیت کی جو اعلیٰ منزلیں ہیں ان میں یہ تین چیزیں ہیں. شرم ایمان کی تہائی ہے، وفاداری دوسری تہائی. اب کیا ہے؟ سخاوت جو ہے، مولا علی فرمایا وہ تیسرا حصہ ہے ایمان کا. سخاوت کا مطلب کیا؟ بھکاریوں کو دینا یہ کوئی سخاوت نہیں ہے. سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمائی میں سے اچھے راستے کے اوپر غریبوں کو یا ان چوکوں کو جن کو مال کی ضرورت ہے ہم دیں. یہ سخاوت ہے. خیرات اور چیز ہے، سخاوت اور چیز ہے. اللہ فرمایا کہ اپنی کمائی کے 5 حصے کرو، اور ایک حصہ جو ہے جس کو خمس کہا گیا، خدا نے اسی تخصیص اس طرح سے کی ہے کہ 10 حصے، 10واں حصہ عشر میں آتا ہے، جس کو ہم دسوند کہتے ہیں. اور یہ اللہ کا حق ہے جو اس وقت رسول کو دیا جاتا تھا.
2.5% جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ دین کو قائم رکھنے کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ فقیہوں نے اور شریعت کے قاضیوں نے یہ بات نکال دی، زکوٰۃ غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنے والی چیز، زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو۔ 2.5% ہر سال اپنی ساری ملکت میں سے دیتے ہیں، دین کے لیے دیتے ہیں، اور دین کا مالک اس زمانے کے اندر رسول اکرم خود تھے، تو کس طرح اس کو خرچ کرنا، اس میں سے عمال ہوتے تھے، عامل لوگ کہ جو الگ الگ گاؤں میں جا کے دین کی خدمت کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، مذہب سکھاتے تھے، ان کے خرچ کے لیے دیا کرتے تھے۔ البتہ غریبوں کے لیے بھی حضور دیا کرتے تھے، لیکن باقی کے جو 7.5% ہیں وہ حقیقت میں دوسروں کے لیے ہے۔ اس کے 10% اور زکوٰۃ کے 2.5% 12% بنتے ہیں، جس کو ہم لوگ 10 کہتے ہیں، 8واں حصہ۔ باقی کے 7.5% جو ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارے فیملی میں کوئی غریب ہے، تکلیف میں، اس میں سے اس کی مدد کراؤ۔ ہر مہینے اپنی آمدنی میں سے 7.5% اس مد کے لیے الگ رکھو کہ فیملی میں کوئی تکلیف والا ہے، رشتہ داری میں کوئی تکلیف والا ہے، جماعت میں کوئی تکلیف والا ہے، پڑوسی میں کوئی تکلیف والا ہے۔ اگر کہیں نہیں ملتا تو ساری شہر میں کوئی بھی قوم کا آدمی، اگرچہ وہ کافر بھی ہے، لیکن اگر تکلیف میں آ گیا تو ایک انسان سمجھ کے انسانی اہمیت سے اس کی مدد کرو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو 7.5% اللہ نے ہر مسلمان کے اوپر لگا رکھی ہے۔ یہ سخاوت ہے، اور سخاوت کرنا دولت کو زیادہ کرتا ہے۔ خیرات سخاوت میں آتی ہے، لیکن خیرات کا مطلب سخاوت نہیں۔ سخاوت میں خیرات ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے پاس آپ کا کوئی دوست آ گیا، رشتہ دار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دوست ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، لڑکا اچھا ہے لیکن میرے پاس جہیز کے لیے، خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ خدا کی قسم، ایسے آدمی کی مدد کرو، وہ پروردگار بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا لگا میرا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، گھر میں بیٹھا ہے، میری دوا لینے کے پیسے نہیں، آپ فوراً پہنچ جاؤ، اس کی مدد کرو، دوا کا بندوبست کرو، وہ جو اچھا ہو جائے گا تو آپ کی روزی رزق میں بہت برکت ہوگی۔ آپ کے دروازے کو کسی نے نوک کیا، دیکھا تو ایک بھکاری کھڑا ہے، بھائی اماں بھوکا ہوں، پوچھو مت، وہ کبھی پیسے مانگے تو مت دو، بیٹھ جائے گا۔ آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، 1-2 روٹی کچھ دے دو، اس کو کھلا دو، اس کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے، مگر آپ نے اس کے منہ میں رزق دیا، رزق وہ دیتا ہے، آپ کے ہاتھ کے معرفت سے اس نے دلایا ہے، وہ مولا وہ تلاش ہوگا۔ ایسی چیزیں ہیں مذہب کے اندر جن کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھے نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں دینداروں کے جو آپ کے دل میں سکون پیدا کرے گی۔ اگر شرم، وفاداری اور سخاوت جسے مولا مرتضی فرمایا ہے، ان چیزوں کو سمجھ کے جو آپ عمل کرو تو دین و آخرت سدھر جاتا ہے۔
ایمان میں پھر ان چیزوں کو دہرانا چاہتا ہوں کہ شرم جو ہے، شرم اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ ہمارا سب سے بڑا محبوب مولانا شاہ کریم حضرت امام، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت امام کا نام بگڑے۔ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا کہ لوگ کہتے ہیں آغا خان کے مرید ایسے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اور اپنے مذہب کے لیے ہم اپنی وفاداری ظاہر کریں۔ وفاداری میں جان دینا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ وفاداری جو ہے وہ پرومس کے اوپر ہوتی ہے، اور ہر قیمت کے اوپر پرومس پورا کیا جانا چاہیے، ہر قیمت کے اوپر۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں اسلام کی تواریخ میں سے کہ رسول اکرم وعدے کے اوپر کھڑے رہے، اور حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص دوسرے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ کیریکٹر کی عصمت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ مولانا حضرت امام اپنے فرمانوں میں کہتے رہتے ہیں۔ ایتھکس آف اسلام، ایتھک آف اسلام کے اندر اسلام نے جو ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، اخلاق کیا ہے کہ جس میں خلق کے لیے یعنی خلقت کے لیے بھلائی ہوئے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اس کا سنگولر خلق ہے، اخلاق جمع ہے۔ رسول اکرم، میں اخلاق کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم کو کسی آدمی نے گھر پہ بلایا کھانے کے لیے، بڑا سا تھالا رکھا گیا، 5-7 آدمی تھے۔ وہ جو گھر والا تھا اس نے اچھی بوٹیاں، پلو بنایا گیا تھا، اچھی بوٹیاں رسول پاک کے سامنے رکھی اور تھوڑی سب کو دی ہے۔ نبی کے عین اپوزٹ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور ہم اردو میں بولتے ہیں نا پیٹو کا مطلب بہت کھانے والا، کہ جس کا پیٹ بھرے ہی نہیں۔ رسول اکرم کھا بھی چلے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس نے اپنی بوٹیاں تو پوری کی کیونکہ اس کو تھوڑی ملی تھی، ویسے بھی ادھر ادھر دیکھا، لمبا ہاتھ کر کے رسول اکرم کے سامنے سے 1-2 بوٹیاں کھلوایا۔ شرم آئی رسول اکرم کو، نگاہ نیچی کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، میزبان نے یعنی گھر والے نے جن کے سامنے جو چیز رکھی ہے اپنی چیزیں کھاؤ، دوسروں میں ہاتھ مت مارو۔ یہ اخلاق کے خلاف تھا۔ اخلاق یہ ہے کہ تجھ کو جو ملا ہے وہی کھاؤ۔ یہ بد اخلاقی ہے کہ اس نے رسول اکرم کی بوٹیاں کھینچ لی۔ اخلاق نبی کا دیکھو، مشہور چیز ہے۔ یہ بات مکہ کی ہے، ابھی تک حضور نے ہجرت نہیں کی اور تھوڑا ہی وقت ہوا ہے، اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے۔ اس میں یہودی لوگ بھڑک اٹھے۔ حضور کی ایک عادت تھی، اپنے گھر سے مسجد کو جاتے تھے، مگر مسجد میں سے نکلتے وقت اسی راستے سے واپس نہیں آتے تھے، دوسرا راستہ لیتے تھے۔ تو مسجد سے حضور واپس آئے، دوپہر کی دعا پڑھ کے، نماز پڑھ کے، عین اس وقت اوپر پہلی منزل کے اوپر ایک یہودی عورت، بڑی عمر کی عورت تھی، اس نے دیکھا کہ محمد آ رہا ہے تو ٹھہر گئی۔ رسول اکرم جب اس کے چھجے کے نیچے سے نکلے تو اس نے سارا جتنا کوڑا کرکٹ تھا نبی کے اوپر ڈال دیا۔ سرور کائنات ایسا اوپر کر کے دیکھا بھی نہیں، چلتے رہے۔
ہاتھوں سے اس کو جھٹک دیا, چلے گئے. اور نیچے جو یہودی دکاندار تھے نا, ٹھی ٹھی کر کے ہنسنے لگے. دوسرے دن نبی اسی طرح سے واپس آئے اور اس عورت نے پہلے سے تیاری رکھی تھی. پھر اس نے کوڑا کرکٹ پھینک دیا. نبی اسی طرح سے جھٹک کے چلے گئے. یہ سلسلہ کچھ ایک مہینے تک چلتا رہا. نبی ایک لہجہ بھی ٹھہرے نہیں, نہ کبھی اوپر دیکھا, کچھ کہا نہیں. ایک دن رسول اکرم ایسا پاس ہوئے, جان بوجھ کے آستے ہو گئے کہ یہ بھی کوڑا پھینکے گی, مگر اوپر سے کوڑا نہیں گرا. حضور ٹھہر گئے. جب بھی ٹھہر گئے اور ایسا اوپر دیکھنے کی کوشش کی تو نیچے دکاندار کہتا ہے, محمد وہ آج بیمار ہو گئی ہے. ایسا عربی تمدن میں, سویلائزیشن میں بیمار کیوں پوچھنے جانا, اس کی تیمارداری کرنا یا نہ کرنا, مگر بیمار پرسی کرنا ایک بہت بڑی یعنی کہ اخلاق کی چیز ہے, اور اس بیمار کے اوپر احسان ہوتا ہے. نبی اس کو کہتے ہیں بیمار ہو گئی, ہاں تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. اب اس کو یہ چیز گولی کی طرح لگی کہ محمد اپنی اس دشمن عورت کو بیماری میں دیکھنا چاہتا ہے. بھاگا اوپر. اس عورت کو کہا, وہ محمد نیچے کھڑا ہے تیری بیمار کرسی کے لیے. پہاڑ ٹوٹ گیا اس کے سر کے اوپر, رونے لگی, مگر منع نہیں کر سکتے عربی تمدن کے حساب سے, نہیں مجھے دیکھنے مت آؤ. اچھا, رسول اکرم اوپر گئے. اوپر جب جا رہے تو آخری سیڑھی کے اوپر کھانسنے لگے. جب یہ نشانی تھی کہ میں آیا ہوں. یہ بھی ایک تہذیب ہے. کسی کے گھر جاؤ, کم از کم نوک کرو, انٹر ہونے سے پہلے تھوڑا کھانس لو. مطلب کہ بے اطلاع کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. یہ اسلامی اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے. حضور اندر گئے, وہ زمین پہ گر گئی. نبی کے پاؤں پہ سر رکھا, رونے لگی. اے محمد, تجھے تیرے خدا کی قسم مجھے معاف کر دے. حضور نے کہا, میں نے تجھے معاف کیا. میں تیری بیمار کرسی میں آیا ہوں, تیرے لیے دعا کرتا ہوں. اٹھی, کلمہ شہادت پڑھا, مسلمان ہو گئے. نبی کا اخلاق دیکھا. حضور نے نہیں کہا کہ تو روز میرے اوپر اس طرح سے کوڑا پھینکتی رہی, کبھی ہم ہوئے تو پہلے ہی دن گڑبڑ کر ڈالیں. مگر اسلام نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے, جو آج مسلمانوں میں نہیں ہے, بہت کم ہے. ہم لوگ خود غرض ہو گئے ہیں, تکبر والے بن گئے ہیں. ہمارے اندر بدیاں برائیاں آ رہی ہیں, کیونکہ مذہب نے ہمارے دل کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا. اور اللہ نے کہا ہے, اے محمد تو اپنے دل کے اندر آزردہ نہ ہو. ان عربوں کو کہہ دے تم مسلمان بنے ہو, لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. محض کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان ہوتا ہے, مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اعمال نہ ہوئے. اور اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے اماموں نے, نبیوں نے, ہمارے پیروں نے ہمیں فرمان کیا ہے. پیر کہتے ہیں, پیر ماں باپ صدر دین کہتے ہیں کہ تم دوسرے کا دکھ اٹھا کے
اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھول جاؤ کہ اس نے تمہیں دکھ دیا ہے. پر دکھ دوش کھمی جے جیو گن کرے میرا. دوسرے کا دکھ دوش اٹھا کے اس کے ساتھ گن کرو، اس پہ احسان کرو، اس کی خدمت کرو. تیرے داما ہے جوت جوہریاں، اس کے دل میں ہیرے موتی کی چمک ہوگی. جوت یعنی نور، اس کو نوری دیدار ہوتا ہے. یہ نبیوں کی عادت ہے کہ نبی دکھ اٹھا لیتے ہیں، احسان کرتے ہیں. ہم اسماعیلیوں کو یہی چیز سکھائی گئی. یہ چیز شرم میں داخل ہے جن درجوں میں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے دکھ اٹھا کے بھی ان کا بھلا کرنا یہ خدا تعالیٰ کی شرم کے حساب سے ہے. اور ہم ان باتوں کے اوپر اپنی زندگی کو پھیلا دے رہے. ہو سکتا ہے مومنوں دین کے راستے پہ چلنے سے آپ ملینر نہیں بنو گے، ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. ابھی آپ فیصلہ کرو، دین پہ چلنا یا ملینر بننا، کیا چاہیے؟ مگر ایک بات یاد رکھو، دین پہ چلنے سے ملینر شاید نہ بھی بنے کوئی، لیکن اس کے دل کے اندر ہمیشہ سکون اور خوشی ہوگی. کسی سے ڈر نہیں، ولا خوف ولا حزن. نہ اس کے دل میں ڈر ہے، نہ اس کے دل میں غم ہے. میں جماعتوں میں آج 75 سال سے واضح کرتا ہوں دینداروں، میں ہمیشہ جماعتوں میں کہتا ہوں آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ. آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. وہ چیز آپ کو روحانیت میں کام آئے گی اور آخرت میں کام آئے گی، آپ کی اولاد کو کام آئے گی. اس رزق میں سے کہ جس رزق میں سے انسان کو برے خیالات پیدا ہو جائیں، اس رزق میں سے کہ جس رزق میں سے انسان کے دل میں ایمان نکل جائے، اس رزق سے کہ جس رزق کھانے سے انسان کے اندر روحانیت بلند ہو جائے. اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی. طائر لاہوتی روح ہے، روح اس نے لاہوتی پرندہ کہا ہے. طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق کے کھانے سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. روحانیت کی اڑان میں، روحانیت میں بڑھنے کے لیے جو چیز چاہیے، اگر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ایسا رزق جو ہے وہ کہتا ہے اس سے موت اچھی. آخر مرنا تو ہے ہی نا. پھر شرم کی بات آتی ہے کہ جب اللہ کے حضور میں جائیں گے تو کس منہ کو لے کے جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے اس دن کچھ منہ کالے ہوں گے، کچھ منہ سفید ہوں گے. یہ شرم ہے کہ ہم خدا کے حضور میں جب جائیں تو ہمارے منہ سفید ہوں گے تاکہ خدا تعالیٰ راضی ہو گئے. اے مومنو، موت کو یاد کرنا عبادت ہے، لیکن موت کی دعا مانگنا گناہ ہے. سمجھے؟ بعض دفعہ کوئی بیمار ہوتا ہے، بہت دنوں تک بیمار رہتا ہے، پھر کہتا ہے یا مولا میرے کو تو موت دے دے،
یہ گناہ ہے، دکھ اٹھا لو، لیکن موت کو یاد کرنا عبادت اس لیے ہے کہ اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے مولا کے پاس جا کے حساب دینا ہے۔ موت کو یاد کرو، خدا سے ڈرو تو دل وسع رب کا نور، اپنے اعمال اس بات کے اوپر رکھنے چاہیے، شرم، وفاداری اور سخاوت۔ سخاوت جو بخل ہے، عربی میں بخل کہتے ہیں، ہم کنجوسی کہتے ہیں، سخاوت کنجوسی کے اپوزٹ میں ہے۔ سخی جو ہوتا ہے وہ کبھی کنجوس نہیں ہوتا، اور کنجوس جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے، بخیل عدو اللہ، یہ ایک مشہور فکرہ ہے، اور اللہ کے کلام میں بھی یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ بخیل کو پسند نہیں کرتا، لیکن اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ جو ہے فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچی اور چیز ہے، بخل اور چیز ہے، سخاوت اور چیز ہے، خیرات اور چیز ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کی یہ حقیقتیں سمجھنی چاہیے۔ اے مومنو، یہ کوئی لازم نہیں کہ آپ پیسہ دے کے ہی خیرات کرو۔ رسول پاک واز کر رہے ہیں خیرات کے اوپر، جب یہ حضور بیٹھ گئے تو مشہور صحابی ابو ہریرہ نبی کو آ کے کہتا ہے، یا نبی آپ نے خیرات کے اوپر واعظ فرمائی، آپ کو معلوم ہے میں بھکاری ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، لوگ مجھے کھلاتے ہیں تو کھا لیتا ہوں، یا نبی میں کیسے خیرات کروں؟ حضور فرمایا، ابو ہریرہ خدا نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں؟ کہتے ہاں یا نبی۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائے، دعا کرو، دعا کرنا بھی خیرات ہے۔ کسی کو پیسہ نہیں دے سکتے، اس کے لیے دعا کرو۔ نیچے گرے ہوئے آدمیوں کے لیے، دکھ میں پڑے ہوئے آدمیوں کے لیے، بیماروں کے لیے، دوسروں کے لیے دعا مانگنا، امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہت بڑی بات ہے، یہ دین کی خدمت میں آتا ہے۔ مشنریوں کی مہمانی تھی، 33 یا 34 کی بات ہے۔ ہمارے ایک مشنری تھے وزیر جعفر علی بھلوانی بھنڈول والا، کھڑا ہوا، جعفر کیا ہے؟ کہتے خداوند لوگ جب نیاز پیتے ہیں تو پیالی ہاتھ میں لے کے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اور پیچھے کی لائن والے لوگ انتظار کرتے ہیں، خداوند کوئی ہمیں ایسی دعا بتاؤ کہ سب دعائیں اس میں آ جائیں اور نیاز جلدی پیے۔ حضور سے جعفر جب تم نیاز پینے جاؤ، پیالی اٹھا کے کہو یا مولا ہم سب کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ سب کچھ آ گیا، دنیا بھی آئی، دین بھی آیا، تندرستی آئی، مال دولت آئی، کیونکہ حقیقت کی سمجھ سے جب عمل کریں گے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو ہاتھ اٹھا اور دوسروں کے لیے دعا مانگے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ خیرات ہے، اور یہ سخاوت میں آتا ہے۔ اسلام کے اندر تو کسی کو دیکھ کے مسکرا کے سلام کرنا بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں ایون اے اسمائل از اے چیریٹی، ہنس کے ملو یہ بھی چیریٹی ہے، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اے مومنو، اس چیز کو واپس یاد کرو کہ شرم، وفاداری اور سخاوت یہ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ جب ایمان بگڑتا ہے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ جب ایمان بگڑتا ہے تو پہلی چیز جو بگڑتی ہے وہ ہماری عقل بگڑ جاتی ہے۔ جب ایمان پکا مضبوط ہوتا ہے تو عقل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔
وہ آدمی کی جو بے ایمان ہے اس کو حق نہیں دکھتا، اور بے ایمان آدمی کو یا کمزور ایمان کے اندر ہرس پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو اسلام نے منع کی ہیں۔ زندگی گزارنا مشکل ہے اس کے لیے کہ جس کا ایمان کمزور ہے۔ کبھی کبھی مجھے خصوصی طور پر عورتیں ملتی ہیں، مشنری بابا ہم بہت دکھی آئے ہیں، بھلا ہم پورا گنوں کیا اسے مولا لوگوں کے دکھ دیے تو شما خبردار یہ الفاظ مت بولنا، تم چھوٹ گئے اور الزام لگ گیا مولا کے اوپر کہ مولا نے تیرے کو ایسا دکھ دیا ہے، مولا نے دیا؟ اللہ کہتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تیرا ہاتھ نہیں۔ ہم لوگ رسپانسبل ہیں ہر چیز کے لیے۔ اے مومنو، اپنی زندگی کو سکھی بناؤ۔ سکھی بنانے کا آج میں نسخہ دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ سکھ پانا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ پی جاؤ، کسی نے بے عزتی کر دی، ریٹیلیٹ نہ کرو، یعنی بدلہ مت لو، چپ ہو جاؤ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ کبھی کبھی دو بھائی بن لڑتے ہیں نا، آؤں تو کہ سبزی گن لو سے، آؤں تو کہ ہی کرنے سے، ارے بھی تو کون ہے؟ اپنے منہ سے وہ الفاظ مت بھی کر لو کہ وہ اوپر والا ناراض ہو جائے، اور وہ جب تھپڑ مارتا ہے تو اس کی کوئی دوا نہیں۔ اس لیے ڈرو، کسی کے اوپر غلبہ نہ کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ جو چیز نہیں ہوئی وہ چیز ہم کہیں کہ ہوئی، ہمارے دماغ کے اندر لڑائی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوئی لیکن کہنے کو کہہ دیتے ہیں ہوئی، تو ہم خود ہی اپنے خیالوں کو کاٹ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوئی ہے لیکن دماغ نے زبان کو کہا کہ تو کون نہیں ہوئی۔ یہ جو انکار ہے نا، یہ غلط انکار ہے۔ چپ رہنا اچھا ہے، مگر زبان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے ہمارے دماغ میں ڈوئلٹی پیدا ہوتی ہے، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اور جب کوئی ایسا بہت امپورٹنٹ ٹائم آ جاتا ہے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کروں کہ نہ کروں۔ یہ اس آدمی کو ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے ہمارے مائنڈ میں ڈوئلٹی پیدا ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے، منہ سے کہتے ہیں نہیں ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک دن جھوٹ یہ بول سو، لیکن وہ جھوٹ کون سا؟ جس سے بھاؤ کی کمائی برباد ہو جائے، عبادت مٹ جائے۔ وہ جھوٹ یہ ہے دینداروں کہ جس نے امام کی بیعت کی ہے اور پھر وہ بیعت توڑ دے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ امام کی بیعت کی ہے اور اس کا حکم نہیں ماننا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں۔ مالدار بننا کوئی سکسیس نہیں ہے۔ سکسیس یہ ہے کہ آپ کے دل میں سکون ہوئے، خوشیاں ہوئے، آپ کے دل میں نور ہوئے۔ آنکھ بند کرو رات کو تکیے پہ، 1 2 3 4 10 ہوئے تو آپ سو جاؤ۔ ایسی زندگی چاہو۔ ادھر ادھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، 2 گھنٹے ہو گئے، نیند نہیں آتی۔ ہاں نیند کیوں آ گئی؟ دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، طرح طرح کے بد خیالات پیدا ہوتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے۔
اپنی زبان کو قابو میں رکھو. آج کی میری بات جو ہے وہ ایتھکس آف اسلام کے اوپر ہے کہ جو امام ہمیشہ لگ بھگ ہر فرمان کے اندر فرماتے رہتے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھو. پھر کہتے ہیں کہ زبان ایسا عضو ہے کہ یہ چاہے تو دوزخ میں لے جائے, چاہے تو جنت میں لے جائے. جبرائیل جنار جو باندھے سوت پار. جس نے زبان کو باندھ لیا اس حدین کہتے ہیں کہ وہ نجات میں پا گیا, کیونکہ یہی زبان ہے جو شر پیدا کرتی ہے اور خیر پیدا کرتی ہے. نوری زبان جو ہے اس میں سے نور نکلتا ہے اور شر والی زبان میں سے گندی چیزیں نکلتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے دماغ میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں. چھوٹی عمر سے بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ. یہ جو گالی گلوچ جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے مذہب کو جانا نہیں اور وہ رذیل ہے. زبان جس زبان سے اللہ کہا جائے, جس زبان سے رحمان کہا جائے یا علی کہا جائے یا محمد کہا جائے, اس زبان میں سے گندی چیز نکلے یہ کس طرح سے قبول ہو سکتا ہے؟ زبان خدا نے دی ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے. ایسی زبان ہوگی کہ سامنے والا کتنا ہی غصے میں ہوگے زبان اس کو ٹھنڈا کر دے. اور یہی زبان کسی کو بھڑکا دیتی ہے تو دشمن بنا دیتی ہے. اور یہ زبان جو ہے یہ شرم کے اندر آتی ہے کہ جو اچھا آدمی ہے وہ اپنی زبان سے گندی چیز نکالنے میں شرمندہ ہوتا ہے, شرم کرتا ہے, نہیں کرتا. اس طرح یہ روحانیت چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس سے ہماری روحانیت کو طاقت ملتی ہے اور اس سے ہماری روحانیت کو آسانی ملتی ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, ہمارے مولانا حاضر امام کی میں اپنی اس جماعت کے اندر احسان مندی اور شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے 123 ملک دیکھے ہیں, دنیا میں خوب گھوما ہوں, بہت کچھ دیکھا ہے. لیکن اے مومنوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ روحانی لوگ ہیں وہ لالچو نہیں ہے, حریص نہیں ہے, لیکن خوشی ہے, دل میں سکون ہے, خوشیاں ہیں, سیدھی سادی زندگیاں ہیں, موٹریں نہیں, بنگلے نہیں, لیکن تندرست ہیں. مالدار لوگوں میں بیماریاں زیادہ ہیں اور خاص طور پہ مینٹل بیماریاں. مذہب ہمارا ہمیں بہت اچھی چیزیں دیتا ہے, خوشیاں دیتا ہے, نعمتیں دیتا ہے, گھر میں تقویٰ کو محبت دیتا ہے, صحت و تندرستی دیتا ہے, عزت آبرو دیتا ہے. اگرچہ پیسہ نہیں ہے تو نہ صحیح, لیکن کوئی انگلی اٹھا کے کہہ نہیں سکتا کہ یہ آدمی میرے پیسے کھا گیا. اور ہماری قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ادھار لیتے ہیں پھر دیتے نہیں. یہ وہ چیز آئی اس میں وعدے میں ہے, وعدہ کرو تو پورا کرو, کسی سے ادھار مت لو, اور اگر لیا ہے تو بھوکے رہ کے وہ پیسے ادا کرو. کسی کا مال کھانا ہماری روحانیت کو نقصان دیتا ہے. اعمال ہمارے اچھے ہونے چاہیے, پاک ہونے چاہیے, تاکہ ہمارے دل کے اندر ایمان بیٹھ سکے, ایمان کا نور نظر آئے, خوشیاں اور برکتیں ملیں. گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہوئیں, بچے ماں باپ کی عزت کریں,
بھائی بھائی میں محبت ہوئے، ایک دوسرے کے کام آنے، ایک دوسرے کے دکھ میں مدد کریں، یہ سب چیزیں ہمارے مذہب کی موتی ہیں جو ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں۔ سکھی رہو، آباد رہو، تندرست رہو، ایمان سے بھرے رہو، مولا آپ کی بلائیں آفتیں دور کرے، مولانا حضرت امام آپ کی بیماریاں دوا کرے، آسمانی زمینیں بلائیں دور کرے، خوشی و برکتوں سے آپ کا گھر اور زندگی نہ بھری رکھے، آپ کے روزی رزق میں مولا کبھی بھی تکلیف پیدا نہ ہو، آپ کے گھر میں برکتیں ہیں، آپ کے گھر میں نعمتیں ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کی جماعت میں دین و دنیا کی تمام برکتیں، نعمتیں، خوشیاں، سکھی اور آباد